حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے تلامذہ میں، اپنی شاگردوں میں ایک ایسی چین ملی ہے اصحاب علم و فضل کی کہ انہوں نے اپنی تحریروں کے ذریعے سے امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب کی وکالت کا حق ادا کیا۔ ہم تو ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ ہمارے ان علماء نے، ہمارے ان بزرگوں نے، ان صاحبان علم و فضل نے جو اپنے اپنے وقت میں طبقات فقہا میں ایک بہترین مضبوط طبقہ رکھتے تھے، مشہور و معروف مقام تھا، عزت و شرف انہیں حاصل تھی، ان لوگوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب کی جو وکالت کی ہے، ہم اسی کو در حقیقت پڑھ کر آگے روایت اور بیان کر رہے ہیں۔ اصل وکیل وہ تھے، میں نام لیتا ہوں، حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑا نام ہے احناف کے محدثین میں، احناف کے فقہاء میں، محققین میں۔ انہوں نے ایسی تمام حدیثوں کو اپنی کتاب طحاوی شریف کے اندر جمع کی ہے کہ جس میں بظاہر حدیثوں میں تعارض بھی ہے اور تمام حدیثوں میں تطبیق اور موافقت پیدا کرتے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب کی احادیث و آثار کی روشنی میں، حدیث شریف کی روشنی میں اور آثار صحابہ کی روشنی میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب کی اتنی شاندار وکالت کرتے ہیں کہ پڑھنے والا آشش کر اٹھتا ہے، پتہ لگتا ہے کہ اصلاً امام اعظم کے اور فقہ حنفی کے وکیل تو امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ ایسے ہی محقق علی الاطلاق حضرت امام ابن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صاحب فتح القدیر، جنہوں ہدایت شرح لکھی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جہاں ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کو محقق علی الاطلاق لکھتے ہیں۔ انہوں نے تمام مسائل کے اندر احادیث کی روشنی میں، آثار صحابہ کی روشنی میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور فقہ حنفی کی شاندار وکالت کی ہے۔ ایسے ہی دور اخیر میں آتے چلے جائیں آپ تو بہت سارے فقہاء کرام کے نام آئیں گے جن کی تحریریں موجود ہیں، تو وہ حضرات تھے کہ جن کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وکیل احناف تھے۔ عرض کرنے کا مدعا اور مقصد صرف یہ ہے کہ وکیل احناف ایک بہت بھاری بھرکم لقب ہے، اور ظاہر ہے کہ اس لقب کا مجھ جیسے ناچیز پر، کم علم پر ہرگز اطلاق نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں چاہا کہ میں اعلان اس سے برات کا اظہار کر دوں کہ ظاہر ہے کہ وکالت احناف تو ہمارے ان کابرین نے کیا ہے، کہ میں نے جس کے بارے میں عرض کیا، جن حضرات کا میں نے نام لیا اور انہوں نے حق ادا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علمی کاوشوں سے پڑھنے، اکتساب فیض کرنے، ان کی علمی کاوشوں کو پڑھنے، پڑھانے، اسے سمجھنے اور سمجھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو میں یقیناً عرض کرتا ہوں کہ آج کا غیر مقلد وہابی جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا دشمن ہے، وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں توہین کرتا ہے، تنقیص کرتا ہے۔ اگر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے، اگر وہ اپنے اعمال و کردار کا جائزہ لے، اگر اپنے اندر کہیں اسلام پائے، موجود پائے، تو اسے چاہیے کہ توبہ و استغفار کر کر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وکالت کرنے والے وکلائے احناف کی تحریروں کو پڑھے، تو اس کے سامنے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، ان کی علمی تحقیقات، ان کی فقہ اور ان کی کوشش، ان کی کاوش رہتی دنیا تک کے اسلام و مسلمانوں کے لیے ان کی خدمات اس پر ایسے واضح ہو جائے گا کہ کبھی وہ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بے ادبی نہیں کرے گا۔ ویسے یاد رکھیے گا کہ ادب اور احترام یہ در حقیقت بنیاد ہے انسان کے اچھے کردار و عمل کے لیے۔ اس انسان کے اندر ادب نہ ہو، احترام نہ ہو، اس کے اندر محبت اور پیار نہ ہو، وہ لاکھ ٹکریں مارتا رہے، کبھی وہ اچھا انسان بھی نہیں بن سکتا، کجا وہ اچھا مسلمان بن جائے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو بس بات کرنے کا مدعا اور مقصد یہ تھا، اس کی وضاحت کرنی تھی۔ جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، اس آیت پر کچھ گفتگو کرنے سے پہلے جو گفتگو ہوئی وہ کافی لمبی ہو گئی، چند باتیں عرض کرتا ہوں۔
سورہ بقرہ کی 142